पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, आदाब, इस्तकबाल J&K। सारी जिंदगी हिंद मुख्तलिफ रंग अख अकिस पत इकवट म्यूल करित अकि खुशवनि सोनजलि हुंद खाक बनवित सन जिंदगी रंगीन बनावान। यथ अंदर हर कह रंग जरूरी छु, हर कह रंग खूबसूरत छु पन्ने पन्ने आय। वनकनुक यह सुबहुक वक्त यथ छु पनुन अख अलग रंग। तो ये सुबह किस वक्तस अंदर तुहुंद मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K युस जन यिथवी मुख्तलिफ रंगन हुंद अख म्यूल छु यथ अंदर गोडन्युक रंग तुहुंदे असवने दहाने बरुन मुमकिन छु। आव मोख आसान रूजू, खुश रूजू, आबाद रूजू। आज ते बराबर 9 बजन तां वुछान रूजू पनुन पसंदीद मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग J&K। आज अगस्त रेतच 18 तारीख तो दोह छु बदवार हुंद। इस्लामी तारीख मुताबिक गोडन्युक मुबारक तो मुतबरक रेत यानी मुहर्रमुल हरामिक पाक अयाम चलान यमिच आज नयम तारीख छ। फजीलत वलियम अयाम यथ मुतलिक फरमावना आव जे नाइंसाफी तो अब्जिच अलम आय पत्थर पावन तो तम पत इंसाफच तो पजरच अलम आय बुलंद करन। करबलुक सु मैदान आज ति यम कथि हिंज गवाही दिवान कि सु वाक्य यथ अंदर यमो त्रेश छे तुहुंद वजूद न कुन यम त्रेश खत रूद तिम छ आज ते जिंद। सब्र तो इम्तिहानुक सु अख वख यथ मुतलिक अख उर्दू शायर वनान खंजर तले हुसैन है, खंजर तले हुसैन है, तीरों की झड़ी है, ऐसी नमाज किसने भला जमाने में पढ़ी है। यजीद वनान ज बुछुस आज हाकिम बकर जबर हुसैन अलैहिस्सलाम फरमावान दर जवाब ज बुछुस सईद बकर सबर। नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन हिंद आसन, मोज हजरत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम तो वालिद साहब शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तिमन हुसैन इब्न हैदर अलैहिस्सलाम करोड़पति सलाम। नाज़रीन मोहतरम, ये मुतबरक रेत यम पाक अयाम यमन छ पनन फजीलत तो यमनी हिंस फजीलत अमिच अहमियत समझान। नाज़रीन मोहतरम, अस प्रोग्रामुक आगाज प्रोग्राम किस आगाजस मज अकि नवाखानी हुंद एहतमाम आसान थोमुत यमुक एहतमाम आज थोमुत छ। मगर तम ब्रो नाज़रीन मोहतरम तह तम के जरूरी मालूमात वातान यमुक तह बड़ बेसब्री सान इंतजार छ प्रोग्राम किस आगाज मज सह गो मौसम तो ट्रैफिक के हवाले। अजकिस प्रोग्रामस में शर्फी मेजबानी हैसियत बह रोज तुहज मेजबान बराबर 9 बजन तम तुहद साथ दिवान इकरा आखून तो मे सत रोजन तुहद होस्ट मेरी दोस्त नाजिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तू नाजिमा? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। गरूर टूट गया कोई मर्तबा न मिला, सितम के बाद भी कुछ हासिल जफा न मिला, सरे हुसैन मिला है यजीद को लेकिन, सरे हुसैन मिला है यजीद को लेकिन शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ न मिला। बेशक राह हक में उठाए जाने वाले सर कभी झुका नहीं करते। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम J&K। 9 मुहर्रम की सुबह और सुबह के आगाज में ही हम आपके खादिम आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
بہت خوبصورت طریقے سے اقرا نے واقع کربلا پہ روشنی ڈالی، اور ہم سب جانتے ہیں واقع کربلا میں ہوا کیا تھا، ہم سب لوگوں کے اذہان میں ہے، ہم سب لوگوں کی زبانوں پہ ہے، لیکن صحیح مطلب اور صحیح مقصد جو ہے اس واقعے کا، اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اس واقعے سے ہمیں نصیحت اور جو سبق ملتا ہے اس کو یاد کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ واقع کربلا ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، جیسا کہ بہت خوب اقرا نے فرمایا، صبر کی تلقین دی ہمیں۔ جو واقعہ تھا کربلا کا، اس نے ایمان کی مضبوطی سکھایا۔ جب حالات آپ کے مخالف ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ پہ بنا کسی شک و شبہ کی یقین کرنا سکھایا، ہمیں دین حق پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی توفیق عطا فرمائی، جس وجہ سے ہمارا جو اسلام ہے اس کا سر ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ بلند رہا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بلند رہے گا۔ ہمیں اپنے نفس اور اپنی جو خواہشات ہے ان پر قابو پانے کا جو ہے درس ملا، اور حق و باطل میں تفریق کرنا سکھایا، راہ حق کے لیے اپنا سر اٹھانا یا پھر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سکھایا، اور سب سے بڑی بات مشکل حالات میں، ابتر حالات میں صبر کرنا سکھایا۔ اور اقرا نے بہت خوبصورتی سے صبر کے لیے بھی بہت نصیحت ہمیں دی، اور اقرا کہتے ہیں نا، صبر کہنے کو بہت چھوٹا سا لفظ ہے نا، بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن جب اگر ہم اس کے وزن کی بات کریں یا پھر اگر اس کے صحیح مفہوم کی بات کریں، برابر کچھ بھی نہیں، اور اس کا جو صحیح مفہوم ہے ہمیں قرآن و احادیث میں ملتا ہے، ہمیں پنجتن پاک اور صحابہ کرام کی زندگی سے ملتا ہے، جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور جس مطابق ہمیں بھی اپنی زندگی جو ہے بسر کرنی ہے۔ بہت چھوٹی سی مثال ہے، ہم لوگ بہت کم ظرف لوگ ہیں، ہم اس صبر کو بھی اپنے کنوینئنس کے حساب سے ہی عملاتے ہیں۔ ایک چھوٹی مثال لے لیں اقرا، جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں اکثر میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے، سورہ عصر، چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن اس میں جو ہے بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حق کی راہ پہ چلنے والے اور صبر اختیار کرنے والوں کے لیے کیا کچھ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بھی ملے گا ضرور، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ صبر کا درس دینے والا جو سورہ ہے، یہ ہم نماز میں تب پڑھتے ہیں جب ہم نماز جلدی میں ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کی اور جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ہمیں بھی صابر بنائے اور دین حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 9 محرم ہے، اور آج کے روز بہت سے دوستوں نے روزہ رکھا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی رکھیں گے، تو آپ سے خاص درخواست یہ ہے کہ ہمیں بھی شامل دعا ضرور کیجیے گا۔ فی الحال آپ کے صبر کا اور امتحان ہم نہیں لیتے اور انتظار نہیں کراتے، آپ کو فٹافٹ سے اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے چلے، تو آغاز کریں گے ہم موسم سے ہی۔ آج محکمہ موسمیات کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ موسم جو ہے صاف رہے گا، مطلع بالکل صاف رہے گا۔ ابھی کا درجہ حرارت سری نگر کا 27 ڈگری سیلسیس بنا ہوا ہے، آج دن کا زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ وہی جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 24 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کی جانے کی امید ہے۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پہ آج گاڑیوں کی آواجاہی کو معطل رکھا گیا ہے، اور وہی آپ کو بتاتے چلیں کہ مغل روڈ پہ آج موسم سازگار اور سڑک کی حالت بہتر رہنے کی صورت میں چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے جبکہ بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے پونچھ کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ ایس ایس جی روڈ پہ آج گاڑیوں کو دونوں اطراف سے، وہی کشتواڑ سنتھن روڈ پہ صرف چھوٹی گاڑیوں کو جو ہے دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی، بشرطے موسم سازگار اور سڑک کی حالت بہتر رہے گی۔ اور بھی آپ تک انشاءاللہ تعالیٰ آگے بہت کچھ پہنچانا ہے، آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ آپ آج بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، ٹھیک جیسے آپ ہر بار ہمارا ساتھ نبھاتے ہیں برابر 9 بجے تک۔ لیکن آغاز میں جیسا کہ اقرا نے بھی فرمایا کہ نواخوانی کا اہتمام ہے، تو آئیے آغاز میں یہ نوا سنتے ہیں ساتھ مل کر، پھر آپ سے مزید گفتگو کریں گے۔ گل
گٹ مزداشو پر تب جگرو چنیا گٹ مزداشو پر تب جگرو چنیا تب ترسری دل کن آنن نو گل میانی تج سی میرا ببیا آنن نو گل میانی خون بلت یلی مجھ مک جگرو تریش چن خون بلت یلی مجھ مک جگرو تریش چنی اچ پھر گومو کیوتھ انسانن نو گل میانی اچ پھر گومو کیوتھ انسانن نو گل میانی تج سی میرا ببیا آنن نو گل میانی شکل پیمبر شہزادہ علی اکبر ہم شکل پیمبر شہزادہ علی اکبر نٹ نٹ بدناس میں لج مجھ میں سر رچ پان او میان اکبرو میان اکبرو نٹ نٹ بدناس میں لج مجھ میں سر رچ پان دگ چمندری سوئی ارمانن نو گل میانی دگ چمندری سوئی ارمانن نو گل میانی تج سی میرا ببیا آنن نو گل میانی شکل پیمبر شہزادہ علی اکبر ہم شکل پیمبر شہزادہ علی اکبر قطرن کیشو کوتا سختر یس گزرا او میان اکبرو میان اکبرو قطرن کیشو کوتا سختر یس گزرا دل گویر مز دکھ طوفانن نو گل میانی دل گویر مز دکھ طوفانن نو گل میانی تج سی میرا ببیا آنن نو گل میانی شکل پیمبر شہزادہ علی اکبر ہم شکل پیمبر شہزادہ علی اکبر
एक मरतबा फिर से आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग JNK में, जहां आज हम आगाज़ में ही रंगों के ताल्लुक से बात कर रहे थे। और नाज़रीन मोहतरम, ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग, जहां हर एक रंग की अपनी अहमियत है, हर एक रंग का शामिल होना बहुत ज़रूरी। फ़लसफ़ी कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसे बेजान खाके की मानिंद है जो रंगों की मोहताज होती है, जिसमें किधर कौन सा रंग भरना है ये हमारे इख्तियार में होता है। और कुदरत का ये करम तो देखें, हर एक शय जिस और भी नज़र दौड़ाए रंगों से भरी पड़ी हुई है, रंगों से सजी हुई है। और नाज़रीन मोहतरम, अक्ल वाले तो खैर बगौर ऐसी चीज़ों को देखते ही है, लेकिन जो कल्ब वाले होते हैं, यहाँ कल्ब वालों से मुराद उन अशख़ास की और है जो बड़े हसास होते हैं। यानी जब वो उन चीज़ों को देखते हैं, वो इन सब चीज़ों को अपने अंदर समेटने की कोशिश करते हैं, और फिर वही जब जज्बात की शक्ल इख्तियार करते हैं तो कुछ कलम की मदद से उन्हें कागज़ पे उतारते हैं और कुछ ब्रश की मदद से कैनवस पे उतारने की कोशिश करते हैं। हम मकसद के बगैर तो कोई बात करते नहीं, क्यों नाज़रीन मोहतरम, जो ये हमने रंगों की बात की है इसका भी अपना एक मकसद है, एक मोटिव है, क्यों हमने आगाज़ में इस ताल्लुक से बात की। आज हमने अपने स्टूडियोज़ में जिन मेहमान शख्सियत को मदऊ किया है वो आर्ट के शोबे से ही ताल्लुक़ रखते हैं, यानी पेंटिंग जैसे खूबसूरत शोबे की आज हम बात करेंगे। बात ज़रूर करेंगे, हमारे साथ कौन मेहमान है उनसे ज़रूर आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन इस छोटे से वक्फे के बाद। Akash Institute Srinagar announces registration open for Akash Kashmir Talent Hunt Exam 2021. Up to 100% scholarship for 8th to 12th and repeater classroom courses for session 2022. Scholarship exam will be held on 29th of August 2021. To register, call 84910 47228 or 229. जम्मू कश्मीर का हर दिल अजीज शक्ति सरिया, जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है। शक्ति सरिया, मार्क ऑफ क्वालिटी। Akash Institute Srinagar announces registration open for Akash Kashmir Talent Hunt Exam 2021. Up to 100% scholarship for 8th to 12th and repeater classroom courses for session 2022. Scholarship exam will be held on 29th of August 2021. To register, call 84910 47228 or 229. आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK के बराह रास्त दूरदर्शन की कशर चैनल से। मेहमान के हवाले से इकरा ने बहुत खूबसूरत कलिमात का जो है इस्तेमाल कर ही लिया है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा अल्फाज नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए। सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं आज के हमारे जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं आज, उनसे मुलाकात कराते हैं। कौन है? ये है आज के हमारे मेहमान सुरपाल सिंह। और सुरपाल सिंह सलाठिया साहब जो है ये इंस्ट्रक्टर हैं पेंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट कश्मीर यूनिवर्सिटी। सर जी आपका बहुत खुशामदीद, बहुत इस्तकबाल प्रोग्राम में, और जो कि पहली दफ़ा आप हमारे यहाँ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है। जिस तरह से हम अभी अर्ज कर रहे थे कि कुछ फ़लसफ़ियों का कहना है कि ज़िंदगी उस बेजान खाके की मानिंद है जो रंगों की मोहताज होती है, जिसमें कौन सा रंग कब भरना है ये हमारे इख्तियार में होता है। यकीन आपकी जो ज़िंदगी है वो भी रंगों से भरी पड़ी होगी, कौन सा रंग किधर भरा है ये आप बखूबी जानते होंगे। इसलिए आगाज़ आपकी ज़ाती ज़िंदगी से ही करेंगे। कहाँ आप जन्मे, कहाँ आपकी परवरिश हुई और तालीम व तरबियत का क्या मामला रहा? मैं जम्मू से हूँ जी, और पैदाइश भी मेरी जम्मू से ही है। अच्छा। और मेरे घर में ही पूरा ऐसा माहौल था कि मेरे फादर साहब जो हैं वो पोइट हैं और थिएटरिस्ट भी हैं, और एक्टिंग भी करते हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी पिछले 30-40 साल से। तो ये मेरे घर पे ही था सारा माहौल। तो एक्टिंग के साथ मैं जब भी वो थिएटर जाते थे, जहाँ वो कभी नुक्कड़ करने जाते थे, तो मैं उनके साथ ही होता था। और कभी थिएटर में कभी मुशायरा हो रहा, तो मैं ये माहौल जो था बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। और स्कूल में हमारे ड्राइंग टीचर होते थे, तो शुरू में बचपन में हमने की, और उतना उस तरफ इतना रुझान नहीं था कि हम करेंगे। पर 95 में फर्स्ट टाइम मैंने अपने पिताजी के साथ थिएटर किया। वो थिएटर हमारा गया बाहर बेंगलोर में,
تو کوئی نیشنل وہ تھا ایک تھیٹر کا فیسٹیول تھا, تو وہاں پہ ہمارا سیکنڈ آیا تھا. تو 95 میں میں نے تھیٹر کیا, پھر اس کے بعد تھیٹر کے ساتھ جڑا, پھر نکڑ ناٹک کیے کافی ٹائم تک. پر میرا فائن آرٹ میں جو رجحان تھا یہ میری فادر صاحب کی ہی دین ہے, کیونکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ ایک پینٹنگ انسٹرکٹر ہی نہیں بلکہ ایک ایکٹر بھی پروگرام میں اس وقت موجود کہہ سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے ہی میرا فائن آرٹ میں ایڈمیشن کروایا, پر انہوں نے وہ پینٹنگ میں کروایا, فائن آرٹ میں کروایا, پر میرے کو تھا نہیں کہ وہ فائن آرٹ میں کروائیں گے, کیونکہ وہاں پہ میوزک بھی تھا. تو میں نے سوچا اس کا کہ میوزک میں کروائے گے, کیونکہ میں کافی ٹائم سے تھیٹر کے ساتھ بھی جڑا ہوا تھا ان کے ساتھ. پر جب میں نے دیکھا اوپر, ان کو پتا تھا کہ یہ کس طرف تھوڑا ٹھیک رہے گا, تو انہوں نے اسی حساب سے اپنے حساب سے انہوں نے میرے کو وہاں پہ ڈالا. پر میرے کو بھی لگا کہ ان کا جو وہ ڈیسیجن تھا وہ میرے ہی فیور میں تھا اور کافی اچھا تھا. تو میوزک اینڈ فائن آرٹ جموں میں نے 98 میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا. تو 2003 میں پھر میں وہاں سے پاس آؤٹ ہوا. تو اسی ٹائم پہ پھر ایک میرا سولو شو بھی ہوا, ابھینو آرٹ گیلری تھی اس میں, ابھینو تھیٹر کے اندر ہی تھی بیس میں. تو کافی اچھا وہ ایک میرا شو ہوا وہاں پہ. اپنے چیف گیسٹ ہم نے بلوائے تھے اس سم کے ہیلتھ جو منسٹر تھے چودھری لال سنگھ, وہ آئے ہوئے تھے. پھر 2004 میں میرا ایڈمیشن ہوا ماسٹر ڈگری کے لیے شانتی نکیتن, جو کلکتہ میں ہے, بہت ہی فیمس انسٹیٹیوٹ. جی, وہ سینٹرل یونیورسٹی. تو وہاں پہ ہوا 2004 میں. پھر 2004 سے 6 تک 2 سال کا وہاں پہ ماسٹر ڈگری کمپلیٹ ہوا. پھر اس کے بعد پھر میں واپس جموں آیا. پھر اس کے بعد بیچ میں دلی میں تھا میں کچھ ٹائم. وہاں پہ ہمارے ایک آرٹسٹ ہیں, کافی فیمس آرٹسٹ تھے, کچھ ٹائم پہلے ڈیتھ ہو گئی, شمشاد حسین, جو احمد حسین کے بیٹے. تو ان کے ساتھ پھر میں کچھ ٹائم رہا. انہوں نے پھر کچھ لوگوں سے ملایا, ان کے ساتھ پھر انہوں نے میرے کو ایک کام بھی دلایا تھا WHO میں. وہاں پہ جو عامف حسین صاحب ہیں, ان کا کام تھا 120 فٹ کا میورل تھا دیوار پہ, ان کا جو کانفرنس ہال ہے. تو اس کو پھر تھوڑا سا ریسٹور کرنا تھا, وہ پھر میں نے کیا. وہ کافی اچھا ایک ایکسپیرینس تھا وہ بھی میرے لیے. تو اس کے بعد پھر واپس 2007 میں پھر یہاں پہ اکیڈمی, اس سمے یہ ہمارا جو میوزک اینڈ فائن آرٹ تھا یہ جموں کشمیر کلچر اکیڈمی کے اندر تھا. تو پھر اس سمے پھر یہ فارم نکلے ہوئے تھے, تو میں نے بھی اپلائی کیا. تو پھر جاب لگی ایز اے انسٹرکٹر پینٹنگ میں. تو اس سمے ہم راج باغ میں ہی تھے, ہمارا جو انسٹیٹیوٹ تھا یہ پاس میں ہی تھا. تو 2014 میں پھر جب فلڈ آیا, پھر اس کے بعد یہ پورا ڈیمیج ہو گیا, خراب ہو گیا. تو پھر اس کے بعد یونیورسٹی نے ہمیں اپنے کیمپس کے اندر بلا لیا, کیونکہ 2010-11 میں ہمارا جو میوزک اینڈ فائن آرٹ جموں اور کشمیر یہ یونیورسٹی نے ٹیک اوور کر لیا پوری طرح سے. تو پھر اکیڈمی کا اس کے اندر کوئی بھی دخل نہیں رہا. تو پچھلے 10 سال سے ہم یونیورسٹی کا حصہ ہیں, اور ابھی پچھلے 5-6 سال سے ہم یونیورسٹی کے کیمپس میں ہی ہمارا. جی, اور یونیورسٹی کی کیمپس جو ہے وہ شاید بہترین جگہ ہے اس لیے وہ جو نظارہ ہے چنار کے پتے, تو بہت خوبصورت جگہ پہ ہے. وہ نسیم باغ میں ہے ہمارا, اور کم سے کم میرے کو لگتا ہے کہ وہاں 700-800 چنار کے پیڑ ہیں, جس کے بیچ میں ہمارا وہ آرٹسٹ کے لیے خوبصورت سا ماحول ہے, بالکل فٹ بیٹھتا ہے. تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, چونکہ آپ نے آغاز میں کہا کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو فائن آرٹس کی طرف ڈال دیا تھا, آپ کا ذاتی انٹرسٹ جو ہے وہ تھیٹر میں زیادہ تھا. تو پھر کب آپ کو لگا کہ نہیں یہ بالکل صحیح مشورہ تھا ان کا, آپ کا اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ کب ڈیولپ ہوا؟ یہ جب میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا تب بھی میرے کو لگ رہا تھا کہ نہیں یار یہ کچھ میرے ساتھ جا نہیں رہا ہے. پر کافی میرے کو جب 2-3 سال ہو گئے وہاں پہ کام کرتے ہوئے, کیونکہ وہ سبھی جانتے بھی تھے, میرے فادر صاحب کو بھی جانتے تھے, اور وہ اپڈیٹ دیتے رہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو شروع میں تو پہلے 1-2 سال تو ایسے ہی رہا, پر بعد میں میرے کو لگا کہ نہیں اب میرے کو کرنا ہی پڑے گا اس میں, کیونکہ 2-3 سال میرے ویسٹ ہو جائیں گے اگر میں اس کو چھوڑ کے کچھ اور کروں گا. تو پھر آہستہ آہستہ میرا ڈیولپ ہوتا گیا, اور وہاں پہ ٹیچر بھی جو تھے کافی اچھے تھے. اس میں ہمارے بھوشن کول جی تھے, ایم کے بٹ تھے, وجے سراف تھے, ہرش وردھن تھے جموں میں. تو انہوں نے کافی سپورٹ بھی کیا میرے کو. تو ایک ہماری مندرا چٹرجی تھی, انہوں نے بھی کافی سپورٹ کیا کام کو لے کے, اور انہوں نے میرے کام کے بارے میں لکھا بھی, جو میرا پہلا شو تھا. تو کافی اچھا وہ ان کا ایکسپیرینس رہا میرا وہاں پہ, اور انہوں نے کافی گائیڈ کیا, جس کے ساتھ پھر میرے کو لگا کہ نہیں اب میرے کو یہ کرنا ہی کرنا ہے, اور میرے کو پورا اس میں 100% کرنا ہے. تو جب وہ چلتا رہا تو پھر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا رہا, پھر وہ میرے کو لگا کہ نہیں میں یہی کر سکتا ہوں. آج آپ مطمئن ہیں؟ بالکل ایک دم. اچھا, اپنے اندر کا وہ ایکٹر تو نہیں مرتا نا, اگر موقع ملے گا تو ایکٹنگ کریں گے؟ بالکل وہ تو کریں گے, کیونکہ پچھلے میرے کو لگتا ہے کہ 15-16 سال سے میں نے ایکٹنگ نہیں کی ہے, تو تھیٹر نہیں کیا, کچھ بھی نکڑ بھی نہیں کیا, کیونکہ 2007 سے میری جاب لگ گئی یہاں پہ.
تو پھر وہ تھیٹر جو تھا وہ جموں میں کرتا تھا میں جو نکڑ ناٹک وغیرہ. تو یہاں سے پھر اب جب جاتا ہوں تو اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ وہ انوالو ہو سکوں میں اس چیز میں. تو ہاں اگر کہیں بیچ میں اگر موقع ملے تو ضرور کریں گے آپ. اچھا بحیثیت انسٹرکٹر ابھی آپ پہ کیا فرائض انجام دے رہے ہیں اس تعلق سے ضرور بات کریں گے. ابھی کشمیر یونیورسٹی کے میوزک اینڈ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں اس سے قبل ہم چاہیں گے کہ جس طرح سے ہم نے یہ سنا ہے کہ آرٹ از دا ایکسپریشن آف لائف جسے ایک انسان اپنے احساسات جذبات کو بیان کر پاتا ہے. بحیثیت ایک آرٹسٹ کیا سمجھتے ہیں آپ کی اپنا ایک پرسیپشن اپنی ایک ڈیفینیشن کیا ہے آرٹ؟ ایز اے آرٹسٹ میں جو کام کر رہا ہوں میرا ایک ایکسپیرینس ہے. میرا 98 سے لے کے اب تو پہلے اسٹوڈنٹ تھا پھر بعد میں پروفیشنل بھی جب میں کام کرنے لگا تو ابھی میں بچوں کو بھی سکھا رہا ہوں یہاں پہ. میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہی ہمارے کام میں آتا ہے. جو ہماری اپنی پہچان ہے جو ہمارے اندر ہے جو ہم بول کے ہم بتا نہیں سکتے کہ ہمیں کیا ہے کیا ہمارے اندر ہے کیا پرابلم ہے کیا نہیں ہے کیا خوشی ہے وہ ہم اپنے رنگوں کے تھرو ہم دکھا سکتے ہیں. ہمارے جو پینٹنگز ہیں ہمارے جو کلر اس میں جو لگتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارا اپنا جو نیچر ہے ہمارے اندر کیا ہے وہ سارا ہم اپنے کام پہ دکھا دیتے ہیں. اور ہمارا کام دیکھ کے سامنے والا یہ ایکسپیرینس کر سکتا ہے وہ دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ ہمارے کام میں کیا ہے اور اس بندے کے اندر آرٹسٹ جو ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے. بالکل. تو یہ سارا چلتا ہے کیونکہ ہمارا کام ہی ہمارا جو ایکسپریشن ہے وہی ہم اپنا کام کا دکھاتے ہیں. کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ ہم سب اپنے کام میں دکھاتے ہیں. جی 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 بہت بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں کبھی کبھار ہمارے الفاظ انصاف نہیں کر پاتے ہم جو فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ وہ کینوس پہ ڈال دینا بالکل وہی ایکسپریشنز بالکل وہی ذہن میں جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے وہ آپ ڈال دیتے ہیں. تو کچھ ایسا ماحول آپ کو درکار ہوتا ہے اس وقت پہ کہ کبھی آپ کا موڈ خراب ہو تو چلو پینٹ کر دیا تو وہ ویسا کچھ ہوتا ہے کہ کسی اس کے لیے تو ایک پیس آف مائنڈ تو چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ اسپیس آپ کو چاہیے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. ایک اپنا اسٹوڈیو چاہیے جس میں آپ کام کرو تاکہ اگر آپ کام کر رہے تو کوئی ڈسٹرب نہ کرے آپ کو تو پھر ہی آپ اپنے کام کو فوکس کر سکتے ہو. اور یہ نہیں ہے کہ آپ کے دماغ میں کافی کچھ چل رہا ہے تو آپ کام کر سکتے ہو ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو بالکل شانتی چاہیے اپنا بند کمرہ چاہیے جس میں آپ اپنا کام کر سکتے ہو تبھی آپ ایک اچھا کام کرو گے. ورنہ اگر کوئی آپ کو کوئی آ رہا ہے ڈسٹرب کر رہا ہے تو آپ کام نہیں کر سکتے ہو اس ماحول میں. جی جی تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بنانا کچھ چاہا ہو لیکن بناتے بناتے کچھ اور بن گیا ہو اور وہ آپ کی سوچ سے زیادہ خوبصورت بنا ہو جو آپ بنانا ہوتا ہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے جو کرنا چاہا کینوس پہ وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد میرے کو لگا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے پھر اس کو میں کرتا ہوں. ایسا ایک بار نہیں کافی بار ہوتا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی کبھی نہیں ہوتا ہے کینوس پہ. جو ہمیں وہ جب تک ہم سیٹسفائی نہیں ہے تب تک وہ کام دوسرے کو کیسے سیٹسفائی کرے گا. تو اس کے لیے تو پہلے ہمیں ہی لگنا چاہیے کہ نہیں ہمارا کام ٹھیک ہے اچھا ہے تبھی تو دوسرا بھی بولے گا. تو وہ کافی بار ہوا ہے ایسا. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو کہ ہم کرنا کچھ چاہتے ہیں اور کبھی کبھی ایسے کلر لگ جاتے ہیں کہ جو ہم نے سوچے نہیں ہوتے اور وہ کافی اچھا لگتا ہے. تو ابھی میں کچھ ایک کام کر رہا تھا تو اس کا میڈیم تھوڑا میں نے چینج کیا اور وہ کافی اچھا لگا میرے کو اس کا ایکسپریشن کام کا اور اس کا جو کلر جو تھا کافی اچھا لگا. میرے کو لگا نہیں یہ تھوڑا پہلے کے کام سے کچھ ابھی بیٹر ہوگا. تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی اچانک سے ایکسیڈنٹلی کچھ ہو جاتا ہے ایسا کچھ تو جو ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہو گیا. سرپال صاحب بات چیت کی خوبصورت اور دلچسپ بات چیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے لیکن ہمیں رکنا ہوگا یہاں پر ایک مختصر سے وقفے کے لیے. وقفے کے اس پار لوٹتے ہیں. اخبارات کی چند سرخیاں آپ تک پہنچانی ہیں اور اپنے مہمان سے یہ دلچسپ گفتگو جاری رہے گی. Akash Institute Srinagar announces registration open for Akash Kashmir Talent Hunt Exam 2021. Up to 100% scholarship for 8th to 12th and repeater classroom courses for session 2022. Scholarship exam will be held on 29th of August 2021. To register, call 84910 47228 or 229. میں وریش کمار مینیجنگ ڈائریکٹر وردان آئی وی ایف سینٹر جو کہ پچھلے 20 سالوں سے بے اولاد جوڑوں کا علاج کرتا آ رہا ہے. اپنی ایک برانچ جو ہم نے سری نگر میں کھولی ہے. کشمیر کے ایسے جوڑے جن کے گھر میں خوشیاں نہیں ہیں جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے اپنا علاج کرانے کے لیے وردان ہاسپٹل سری نگر میں آ کے اپنا علاج شروع کروا سکتے ہیں.
16 तारीख से लेके 31 तारीख तक एक स्पेशल कंसेशनल कैंप शुरू किया जा रहा है, जिसमें कुछ खास प्रकार की रियायतें देके हम ऐसे कपल्स का, ऐसे जोड़ों का इलाज करेंगे ताकि उनके घर में खुशियां आ सकें, उनके घर में किलकारियां आ सकें और उनको औलाद हासिल हो सके। जम्मू कश्मीर का हर दिल अजीज शक्ति सरिया, जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है। शक्ति सरिया, एमआर का क्वालिटी। वेलकम बैक। आप बने हुए हैं हमारे साथ गुड मॉर्निंग J&K में। आज के मेहमान सुरपाल सिंह साहब से सिलसिले गुफ्तगू को आगे जरूर बढ़ाएंगे। आप भी अगर कुछ बातचीत करना चाहते हैं हम तक या फिर हमारे मेहमान तक, आप कुछ बात पहुंचाना चाहते हैं तो YouTube लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए, आप लाइव चैट के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचानी है, लेकिन उससे पहले कोविड अपडेट्स फटाफट से आप तक पहुंचाते हैं। महकमा इत्तलात व नशरियात की जानिब से मौसूल हुए कोविड बुलेटिन के मुताबिक कल शाम 5 बजे तक यूटी में 83 नए मामलात की तस्दीक हुई है, जिनमें से 38 का ताल्लुक जम्मू से है और 45 का ताल्लुक वादी कश्मीर से। इस दौरानिया में 153 मरीज जो है शफायाब हो चुके हैं, जिनमें से 58 का ताल्लुक जम्मू से है और 95 का ताल्लुक वादी कश्मीर से। अखबारात की सुर्खियों का आगाज इकरा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िमा जानकारी के लिए। और नाज़रीन मोहतरम, अखबारात की सुर्खियां भी हम आप तक प्रोग्राम में पहुंचाते हैं। मेरे पास ये मकामी उर्दू रोजनामा है और उर्दू रोजनामा पहले सफ़े पर रकम दराज है। मोदी की सदारत में अफगानिस्तान पर आला सतह मीटिंग, तमाम हिंदुस्तानियों की महफूज वापसी के लिए पुरअज़्म हुकूमत। जी, अंग्रेजी अखबार के पास इससे 2 सुर्खियां। पहली सुर्खी सुनेंगे आप, 2 कश्मीरी स्कॉलर्स स्ट्रैंडेड इन अफगानिस्तान, फैमिली सीक देयर सेफ रिटर्न, LG टेक्स अप इवैक्यूएशन इशू विद MOS एक्सटर्नल अफेयर्स। इसी अखबार से और एक सुर्खी, हाई कोर्ट सीक्स डिटेल्स ऑफ पब्लिक लैंड अंडर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। जी, मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास भी और इस अखबार से भी हम आप तक चंद सुर्खियां पहुंचाते चले। पहली ये, गवर्नमेंट कमिटेड टू प्रमोट हैंडीक्राफ्ट्स वर्ल्ड वाइड, और फेस टू फेस अनवान के तहत ये खबर शाया हुई है, ये आप तक पहुंचाते चले। इवन विद लो इंटेंसिटी रेनफॉल, सिटी ऑफ श्रीनगर गेट सबमर्ज्ड, हेंस इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम नीड्स अटेंशन। जी, मेरे पास ये उर्दू रोजनामा, इससे 2 सुर्खियां। स्किम में ज़ाफ़रान की काश्त के इम्कानात, डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर और स्किम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने किया तबादले ख्याल। इसी अखबार से और एक सुर्खी, वादी में दरियाओं और झीलों की सफाई पर पार्लिमानी वफद का जोर, चीफ सेक्रेटरी ने सरकार की जानिब से उठाए गए इक़दामात के बारे में सेटिंग कमेटी को तफसीली तौर आगाह किया। जी, मकामी उर्दू रोजनामे से खैर शायकीन के लिए ये खबर, वजीर आजम ने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक गेम्स में शिरकत करने वाले भारत के माजूर खिलाड़ियों के दस्ते से गुफ्तगू की। आज का नया भारत खिलाड़ियों पर तमगे हासिल करने के लिए दबाव नहीं डालता, बल्कि उनसे बेहतरीन कारकर्दगी की तवक्को करता है, प्राइम मिनिस्टर। जी, अंग्रेजी अखबार मेरे पास, इससे 2 सुर्खियां। समून एस्क्स ऑफिसर्स टू एनहांस ब्यूटिफिकेशन ऑफ KGP कॉलेज। इसी अखबार से और एक सुर्खी, STA लॉन्च डिमोलिशन ड्राइव इन वेरियस एरियाज। जी, मकामी अंग्रेजी रोजनामे से यह खबर आप तक पहुंचाते चले। पुलिस फाइल मुहर्रम प्रोसेशंस इन श्रीनगर, मीडिया ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज डिनाउंस पुलिस एक्शन। जी, और आखिरी रोजनामा मेरे पास, इससे कोविड से ये जुड़ी है ये खबर, ये आप तक पहुंचाते चलें। कोविड तीसरी लहर से निपटने के लिए कोविड SOPs पर अमल करें, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर का शहरी अवाम पर जोर। हम भी इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि कोविड अब भी हमारे जो बीच में है, मौजूद है, तो इसलिए आप भी कोविड SOPs का खास ख्याल रखें। जी, मेरे पास ये आखिरी मकामी उर्दू रोजनामा बचा हुआ है और इस अखबार से हम आप तक ये आखिरी सुर्खी पहुंचाते चले। सड़कों पर एक्सीडेंट्स में हलाकतों का सिलसिला बराबर जारी, जख्मी दम तोड़ रहे हैं और ताज़ा हादसात में मुसाफिर आखिरी नींद सो रहे हैं। जी नाज़िमा। जी, आज के मेहमान से सिलसिले गुफ्तगू को आगे जरूर बढ़ाएंगे। बहुत से सवालात हैं जो मेरे जहन में हैं, जो आज के मेहमान से हम पूछने की कोशिश करेंगे अगर वक्त ने इजाजत दी तो। आपसे सर हम पहले ये पूछना चाहेंगे, अगर हम आपके डिपार्टमेंट की बात करें तो ये सवाल जो है बहुत टाइम से मेरे जहन में है। जब हमने वहां पे एडमिशन लिया था तो बाज़ाब्ता एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, हर बार होता है, शायद आज भी होता होगा। तो फाइन आर्ट्स में जब
ایڈمیشن ہوتا ہے بچے کا تو کس بنا پہ ہوتا ہے؟ اس میں بھی کچھ ایگزامینیشن ہوتا ہے یا پھر آرٹس وغیرہ؟ اس میں ہمارا پریکٹیکل ہوتا ہے، اچھا ریٹن ہوتا ہے، وائوا ہوتا ہے، اسی کی بنا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے میں اگر اسکل ہے تو پھر ہم ایڈمیشن دیتے ہیں اس کو، کیونکہ بالکل بلینک بچے کو اگر ہم دیں گے تو وہ کیا کرے گا، وہ بالکل خالی پیپر جو ہے وہ جس کو لائن بھی ڈالنا نہیں آئے گا تو اس کو ہم کیسے ایڈمیشن کریں گے؟ تو اس کے لیے ہم نے ایک رکھا ہوا ہے، پریکٹیکل ہوتا ہے اور اس کو تھوڑی نالج ہونی چاہیے، ریٹن تھوڑا آنا چاہیے، اور وائوا ایک ہوتا ہے، تو پھر ہم دیتے ہیں. کیونکہ اس سال تو میرے کو لگتا ہے کہ کم سے کم 40 بچوں نے فارم بھرے ہوئے تھے، اور 30+ بچے جو ہیں وہ اس بار ہمارے انسٹیٹیوٹ آف میوزک اینڈ فائن آرٹ میں آئے ہیں. صرف فائن آرٹ میں ہی 30+ ہیں، اور میوزک میں تو الگ ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک بیچ آیا ہے اس بار. کیونکہ حالانکہ ابھی لیٹ بھی کافی ہوا جی، ہماری ایڈمیشن جو ہوتی ہیں یہ مارچ اپریل میں ہو جانی چاہیے، اور یہ کووڈ کے کارن کافی لیٹ ہو گیا، تو جس کے کارن ابھی ہی لاسٹ ویک ہی شاید ہمارا یہ سارا ہوا ہے. تو کافی بڑا بیچ اس بار آیا، تو میرے کو لگتا ہے کہ جیسے جیسے یونیورسٹی اس کو ہائی لائٹ کرے گی تو میرے کو لگتا ہے اور بھی کافی بچے جو ہیں، اور کافی ٹیلنٹ ہیں کشمیر میں، اور سری نگر میں تو چلو پاس میں تو لوگوں کو پتا، پر دور دراز میں جو ہے ان کو کافی کم پتا ہے. تو جب اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے تو کافی سارے اور بھی بچے آئیں گے. اچھا، ایک خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے چونکہ آپ ایک انسٹرکٹر ہیں اور گراؤنڈ زیرو پہ آپ ہی ریئلٹی جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں. جو بچے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں ابھی زیر تعلیم ہیں، ابھی اس تعلق سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس پرٹیکولر آرٹ فارم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ہمیں یہ بتائیں کہ کچھ ایسے والدین بھی ہیں ہمارے ہاں سماج میں جو چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اس آرٹ فارم میں آرٹسٹ نہ بنے بلکہ وہ کچھ اور ہی کرے، پروفیشنل الگ کوئی کورس کرے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ٹیچر بنے، یا آج کل ڈائیورسفیکیشن آ چکی ہے کورسز میں، لیکن آرٹ فارم کی اور ابھی بھی وہ رجحان نہیں ہے. اس کی آپ وجہ کیا مانتے ہیں؟ ایکچولی یہاں پہ پرابلم کیا ہے کہ ہمارے بچے کافی اچھے ہیں یہاں پہ، جو بھی جب سے میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 13-14 سال سے جتنے بھی بچے آتے ہیں کافی اچھے ہیں، اور ان کا کام، ان کا جو سوچنے کا طریقہ وہ کافی الگ ہے، اور کام کافی اچھا کرتے ہیں، ان کی ڈرائنگ کافی اچھی ہیں، اور وہ کرتے بھی ہیں، چاہتے ہیں ہم کام کرنا. پر ماں باپ ان کے جو ہیں وہ کبھی کبھار کچھ بچوں کو نہیں چاہتے کہ وہ اس فیلڈ میں جائیں. پیرنٹس کا سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے آغاز میں یہ فرمایا کہ جب آپ کے والد نے 10th کے بعد آپ کا یہ دیکھا کہ آپ کا رجحان اس آرٹ فارم کی اور ہی ہے، آپ آرٹسٹ ہی بن سکتے، تب جا کے آپ اس میدان میں آگے آئے. وہی میں بول رہا ہوں کہ فورس کسی بھی بچے کو فورسفلی کسی اور اسٹریم میں ڈالنا یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں کرے گا جس میں اس کا من ہی نہیں ہے، وہ کیسے اس میں اپنا کرے گا اس کو کمپلیٹ. تو یہی ہے کہ یہاں پہ بھی ہمارے بچے آتے ہیں، کچھ بچے ہمارے جو پاس آؤٹ بھی ہوئے ہیں، کچھ پرانے بچے بھی ہیں، وہ اپنے گھر والوں سے لڑ کے جھگڑ کے انہوں نے فائن آرٹ جوائن کیا، اور ان کو گھر سے پھر بالکل سپورٹ کوئی نہیں تھا. پھر جب ان کا 2-3 سال 4 سال جب ان کے ہو گئے یہاں پہ، ان کو لگنے لگا کہ نہیں ہمارا بچہ کچھ کر رہا ہے، جب ان کو اس نے کہیں پارٹیسپیٹ کیا، پھر اس کو کہیں ایوارڈ آیا، جہاں اس کو پیپر میں کبھی نام آیا، تو اس کے گھر والوں نے دیکھا تو ان کو لگا کہ نہیں یہ فیلڈ جو ہے یہ ڈفرنٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے اس میں، تو یہ کر سکتے ہیں. تو پھر بعد میں جا کے انہوں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا. پر سٹی میں یہ ہے کہ ان کے جو فادرس ہیں یا مدرس ہیں ان کو پتا ہے، وہ اویئر ہیں کہ فائن آرٹ کچھ ہے، پر دور دراز کے ایریوں میں ان کو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ فائن آرٹ بھی کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بھی کوئی ہے کشمیر میں جو یہ پینٹنگ سکھاتا ہے، جہاں کوئی اسکلپچر ہے، جہاں اپلائیڈ آرٹ ہے، یہ ایسی کوئی فیلڈ ہے. اچھا، آپ یہ چیز مانتے ہیں کہ اپنے آبزرویشن کے حساب سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سری نگر جو سٹی کے لوگ جو ہیں وہ اویئر ہیں، اور جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ اس تعلق سے پوری طرح سے اویئر نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا، ان کو پتہ ہی نہیں. اور تھوڑا سا یہاں پہ ہے یہ پینٹنگ کی طرف نہیں جانا ہے، جہاں میوزک کی طرف نہیں جانا ہے، تھوڑا سا وہ ایک پرانا کچھ ہے یہاں پہ. پر ابھی آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے کافی. جیسے ہمارے ہی میوزک اینڈ فائن آرٹ میں دیکھو، یہاں پہ خاص کر کے جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سارے یہیں کے لوگ ہیں، سارے مسلم ہیں. ٹیچرز جو ہیں 2-3 ہی ہوں گے جو نان مسلم ہیں، باقی سارے مسلم ہیں. حالانکہ انہوں نے بھی تو کافی پہلے انہوں نے جوائن کیا، اور یہ کب سے چل رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ٹیلنٹ کی کمی ہے اور وہ اویئر نہیں ہے، پر تھوڑا سا کچھ لوگوں میں ہے ابھی بھی پرانی وہ تھوڑی سی سوچ کہ نہیں یہ پینٹنگ نہیں کرنا ہے یا اس طرف نہیں جانا ہے. پر وہ آہستہ آہستہ ابھی چینج ہو رہی ہے.
ہم امید کرتے ہیں کہ اور بھی یہ ذہن جو ہے لوگوں کی سوچ جو ہے یہ تبدیل ہو جائے. ہم اپنے ناظرین سے کہنا چاہتے ہیں, بالخصوص ان والدین سے کہنا چاہتے ہیں کہ بہت خوش قسمت ہیں آپ اور بہت خوش قسمت ہے وہ بچے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے. ہم سے پوچھیں جن کے پاس یہ ٹیلنٹ نہیں ہے کہ یہ ٹیلنٹ ہے کیا چیز. یہ انیٹ ہے, ان بورن ہے, اسے بس شیپ کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس کو روکے نہ بلکہ آپ سمجھے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس کو پروفیشن بھی بنا سکتے ہیں اور مثال آپ کے سامنے موجود ہے. تو سر آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, جب ہم ابھی بچوں کی بات کر رہے ہیں یا پھر اگر ہم کامیابی کی طرف دیکھیں تو ہر ایک جگہ پہ کامیابی کو میجر کرنے کا ایک اسکیل ہوتا ہے, جیسے گریڈز ہوتی ہے یا بہت سے طریقے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے آرٹ کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا اوپر جائے گا بچہ, یا پھر مطلب کسی کا آرٹ دیکھ کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اور کتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے حساب سے؟ جو ہمارے یہاں پہ جو ہے کافی ٹیلنٹ ہے اور کافی ہمارے بچے جو ہیں ہارڈ ورک کرتے ہیں, اور کشمیر سے ہی کافی سارے آرٹسٹ جو ہیں وہ نکلے بھی ہیں. جیسے ہمارے سینئر موسٹ آرٹسٹ ہیں وہ کافی نیشنل انٹرنیشنلی جن کا نام ہے اپنا سنتوش, جی آر سنتوش, ان کا کافی وہ کنٹمپرری کافی رہے ہیں حسین صاحب کے ساتھ ان کے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں سے ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اگر گورنمنٹ اگر سپورٹ کرے تو ہی کام بن سکتا ہے, کیونکہ ہماری پچھلے 4 سال سے اکیڈمی میں ہماری اسٹیٹ ایک ایگزیبیشن ہوتی ہے. پچھلے 4 سال سے وہ ایگزیبیشن نہیں ہوئی, اسٹیٹ کی ایگزیبیشن, جس سے اسٹیٹ کے جموں اور کشمیر کے سارے, لداخ بھی اس میں پہلے انوالو تھا, اس میں سارے اسٹیٹ کے لوگ آرٹسٹ جو ہیں وہ اپنا کام دیتے ہیں اور ایک پلیٹ فارم ملتا ہے ان کو, ایک اسٹیٹ ایوارڈ بھی ہوتے ہیں اس میں. وہ پچھلے 4 سال سے ہوئے نہیں, وہ سب کے کام وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. تو ایک جو پلیٹ فارم تھا وہ بھی بند ہو گیا. جموں میں ایک گیلری ہے, یہاں پہ وہ بھی نہیں ہے کشمیر میں. تو ابھی سننے میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک گیلری وہ دے رہے ہیں, گورنمنٹ نے الاٹ کی ہے, تو اس پہ کام چل رہا ہے ابھی, پر ابھی وہ کب تک ہوگی وہ بھی اس کا ابھی پتہ نہیں ہے. تو ایک پلیٹ فارم ہی نہیں ہے کشمیر میں کہ جہاں پہ آرٹسٹ یا اسٹوڈنٹ کوئی بھی اپنا کام یہاں پہ ڈسپلے کرے. یہاں کا لوکل, تو پھر اگر پلیٹ فارم ہوتا تو لوکل بھی کرتے, پھر باہر سے بھی آتے لوگ یہاں پہ اپنا آرٹسٹ جو ہیں وہ اپنا کام ڈسپلے کرتے, دکھاتے. یہاں کے لوکل جو آرٹسٹ ہیں وہ دیکھتے ان کو کہ کیا ہو رہا ہے, باہر کا آرٹسٹ کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا ہے, کس طرح سے کام کر رہا ہے. پر یہاں وہ ایسا کچھ ہے نہیں آج. پر پھر بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی بند رہا 2 سال میں, آن لائن ایگزیبیشنز کافی ہوئی, اور جس میں کافی سارے ہمارے یہاں کے اسٹوڈنٹس اور آرٹسٹوں نے کافی پارٹیسپیٹ کیا, جو کہ وہاں جا کے, دلی میں جا کے یا کہیں اور جا کے, کشمیر سے نکل کے کافی مشکل ہوتا ہے ان کے لیے جانا. تو وہ ان کے گھر تک ابھی یہ میرے کو لگا کہ پہنچ گیا, تو اس سے ان کا بھی کافی بینیفٹ ہوا, اور کافی یہاں پہ ان کو سپورٹ ملا, نام بھی ملا. یہاں پہ ہمارے کچھ لڑکے ہیں, انہوں نے ایک کلسٹو کر کے ایک فاؤنڈیشن بنائی اپنی, تو انہوں نے کافی یہیں کے لوکل ہیں, پھر ان کے ساتھ جڑے باہر, انہوں نے انٹرنیشنلی کوئی 8-10 کنٹریز ہیں جس کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا اور وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے. پھر انہوں نے وہ اپنا کام اس پہ انہوں نے ڈالا. تو اس میں سے کشمیر سے بھی تھے, اس میں سے آل اوور انڈیا, اور کافی بڑا یہ ایک آن لائن ایگزیبیشن ہوا انٹرنیشنلی. تو کافی سپورٹ ملا, یہاں سے بھی کافی ہمارے اسٹوڈنٹ بھی تھے, اور کافی جو پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ ہیں, آرٹسٹ ہیں, انہوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور ٹاپ 10 میں ہمارے انڈیا کے 4 ہی اس میں آئے تھے. تو اس میں جو جوری ممبر تھے ایک کشمیر سے تھے اور باقی سارے باہر سے تھے. تو انہوں نے جب سلیکٹ کیا تو ٹاپ 10 میں جموں اور کشمیر سے 2 تھے, اور 2 باہر سے تھے, ایک چنڈی گڑھ سے تھا اور ایک کلکتہ سے. تو جو اس میں ٹاپ 3 میں تھے, اس میں ٹاپ 3 میں ایک میرا کام تھا. پر یہ اچھا ہے کہ ہمیں بھی اچھا لگا کہ کشمیر میں فرسٹ ٹائم کسی نے اتنا بڑا ایک ایونٹ کیا. تو فرمانا ہے آپ کا, بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ کچھ دن قبل ہی ہم نے دیکھا لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے شیر گری کلچرل سینٹر میں ایک آرٹ میوزیم کا افتتاح کیا, جہاں اس بات پہ زور دیا گیا کہ جو کالج اور اسکول لیول پہ اس طرح کے آرٹ کو ابھارنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور جو یونیورسٹی لیول پہ اس آرٹ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر ہم آپ کی یونیورسٹی کی بات کریں, کشمیر یونیورسٹی کی بات کریں, جہاں باضابطہ اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے میوزک اینڈ فائن آرٹس کے نام سے, ہمیں یہ بتائیں کہ وہاں ایسے بچوں کے ٹیلنٹ کو ابھارنے کے لیے کیا کیا اقدامات لے رہی ہے یونیورسٹی؟
यूनिवर्सिटी जैसे कि हम बच्चे जो हमारे आते हैं, हम यूनिवर्सिटी एक सोंजल करके एक प्रोग्राम कराती है। पहले वो इंटर कॉलेज होता, यूनिवर्सिटी होता है, इंटर कॉलेज होता है, फिर उसके बाद वो स्टेट लेवल पे होता है, फिर वो नेशनल लेवल पे भी होता है। वो लेके जाती है यूनिवर्सिटी अपना, उसका होता है उसमें अपना पेंटिंग कंपटीशन का भी होता है, पार्टिसिपेट होता है, फिर स्कल्पचर का होता है, अप्लाइड आर्ट होता है, पोस्टर कंपटीशन होता है, काफी सारे कंपटीशन होते हैं। उसमें जो फर्स्ट आता है स्टेट लेवल पे, उसको फिर वो नेशनल लेवल पे भी लेके जाते हैं। वहाँ स्टूडेंट्स की क्या कारकर्दगी? तो हमारे काफी सारे स्टूडेंट हैं जो नेशनल लेवल पे भी फर्स्ट प्राइज लेके आते हैं। अच्छा। हाँ, वो काफी हैं। वो यूनिवर्सिटी तो अपने तरीके से सपोर्ट कर ही रही है, पर हमें ये लगता है कि स्टेट जब तक उसको अपने लेवल पे सपोर्ट नहीं करेगी कल्चर को, तब तक हमारे कल्चर का कुछ भला होने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे कि प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है या हाई स्कूल है, पहले यहाँ पे आर्ट टीचर होते थे, काफी पहले हमने सुना, पर काफी टाइम से वो आर्ट टीचर नहीं है। हमारे जितने भी यहाँ से पास आउट स्टूडेंट होते हैं, वो सोचते हैं कि चलो अब सभी तो मास्टर डिग्री करने नहीं जा पाते, तो जो बैचलर कर लेते हैं उनको लगता है कि यार चलो अगर किसी प्राइमरी स्कूल में भी, अगर सरकारी स्कूल में अगर कहीं जॉब निकले तो मैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। पर ये काफी टाइम से बंद पड़ी हुई है। अगर ये प्राइमरी स्कूल में अगर ये ओपन हो जाए, आर्ट टीचर की पोस्ट अगर निकल जाए, तो मेरे को लगता है कि काफी सारे जो आर्टिस्ट हैं, काफी सारे जो यहाँ से पास आउट होते हैं हमारे स्टूडेंट, उनको एक वो ये नहीं है कि वो ढूंढेंगे, जॉब ढूंढेंगे, उनको जॉब मिल जाएगी। और क्योंकि हमारे यहाँ इतने आर्टिस्ट नहीं है कि यहाँ पे जॉब ना मिले उनको। मेरे को लगता है कि जितने भी हमारे आर्टिस्ट पास आउट होंगे स्टूडेंट यहाँ से, सबको एक उनके लिए दरवाजे खुले हैं कि नहीं। और फिर माँ बाप भी जो हैं वो भी उनको, अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे। और हमारी जो म्यूजिक एंड फाइन आर्ट में मेरे को लगता है आज जो 30-40 बच्चे आ रहे हैं, आने वाले टाइम में यहाँ मेरे को लगता है कि काफी भीड़ हो जाएगी, काफी बच्चे आएंगे जो माँ बाप भी उनको बोलेंगे कि आप जाओ फाइन आर्ट करो। अगर आपको थोड़ा सा भी टैलेंट है, अगर आपको लगता है कि वो कर सकते हो, तो आप फाइन आर्ट या म्यूजिक में आप जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। पर है ही नहीं, हमारे यहाँ सपोर्ट ही नहीं। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि यही एक वजह है कि माँ बाप आज भी कतरा रहे हैं इस फील्ड में जाने के लिए। बिल्कुल, तो ये सपोर्ट जो है बहुत जरूरी है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वालिदैन की तरफ से हो, या फिर हमारी सोसाइटी की तरफ से। आपने जो है सोशल मीडिया का जिक्र किया, आज बहुत खुशाइंद बात है कि लोगों ने इसको एक रिकॉग्निशन दी है, लोग पहचानते हैं। और हमने बहुत से सोशल मीडिया पे जो है बहुत से ऐसे दोस्त देखे हैं जो आर्टिस्ट लिखते हैं और लोग जो है बहुत काम उनका शेयर करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, जो अच्छी बात है, जो शायद कहीं ना कहीं हमारे वालिदैन को भी मोटिवेट करे कि नहीं, हमारा बच्चा कुछ कर रहा है और पैसे कमाने का भी एक सोर्स है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि जाती जिंदगी के हवाले से जरा कम बात हो रही है क्योंकि बहुत कुछ है समेटने को, तो आपसे हम जानना चाहेंगे जो आपके काम की जो सताइश हुई है, जो लोगों ने पहचाना है, कहाँ कहाँ पे आपने अपने आर्ट को जो है लोगों तक पहुंचाया है, किस किस प्लेटफॉर्म पे? मैंने अभी तक मेरे 5 सोलो शो हुए हैं। 2003 में मेरा एक पहला शो हुआ था, जैसे मैंने पहले बताया कि वो अभिनव थिएटर आर्ट गैलरी जो थी, सोलो एग्जीबिशन ही रहा वो? सोलो एग्जीबिशन था मेरा, सोलो एग्जीबिशन था, तो उसमें सिर्फ मेरे ही काम थे। तो वो मैंने 2003 में किया था। फिर उसके बाद जब मैं मास्टर डिग्री करके कंप्लीट करके आया, फिर मैंने 2006 में दूसरा सोलो शो किया, सोलो एग्जीबिशन की, वो थी कला केंद्र में। क्योंकि उस समय ये जो अपनी गैलरी थी अभिनव थिएटर की, वो बंद हो चुकी थी। उसके बाद फिर मेरा तीसरा शो जो हुआ था, वो हुआ था 2009 में कलकत्ता में, तो बिरला एकेडमी में। अच्छा। तो फिर जो मेरा चौथा शो था वो था मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी में 2010 में। अच्छा। फिर उसके बाद मेरा 2012 एंडिंग में मेरा शो हुआ, सोलो शो, वो था बड़ौदा में, बड़ौदा फैकल्टी में। तो ये मेरे 5 शो थे और काफी लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया और काफी लोगों ने उसके बारे में लिखा भी और पेपर में भी आया। पर ये था कि जो बड़ौदा वाला जो मेरा शो था, उसमें थोड़ा सा क्लैश हो गया था, तो जिसके कारण वो थोड़ा सा बंद करना पड़ा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको क्रिटिसिज्म करना है, उनको आर्ट की नॉलेज होती नहीं है, पर वो दिखाना चाहते हैं कि हमें आर्ट की बहुत सारी नॉलेज है, और वो पंगे डालते हैं, उसको बंद करो। तो फिर वो थोड़ा सा क्लैश हुआ था, तो फिर मेरे को वो शो अपना जी। आपने एमएफ हुसैन साहब का जिक्र किया, उनके काम को आपने न सिर्फ देखा है बल्कि उनके काम पे आपने जो अपना काम उस पे किया हुआ है, तो इससे बड़ी अचीवमेंट शायद कुछ हो नहीं सकती। तो जाती तौर आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है? मेरे को ऐसे देखा जाए तो मेरे को
KG सुब्रमण्यम साहब का जो हमारे अभी वो लीजेंड है वो आर्ट फील्ड के, वो डेथ हो गई उनकी, अभी एक्सपायर हो गए। वो काफ़ी, उनका काम मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी जो लाइन ड्राइंग्स हैं, उनके जो कलर हैं वो इतने अट्रैक्टिव हैं, इतने ब्राइट कलर वो लगाते हैं, वो मेरे को उनका काम बहुत ही अच्छा है उसमें। अच्छा, अगर हम कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करें, कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जो बने हुए हैं वहाँ। अगर हम इस पर्टिकुलर मखसूस डिपार्टमेंट की बात करें, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स की, क्या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर है जो रिक्वायर्ड है एक आर्टिस्ट को, जो चाहिए ऐसे बच्चे को? और साथ ही साथ ये भी कहें, ये भी बताएं कि आपको नहीं लगता एक म्यूजियम होना चाहिए जहां बच्चों के आर्ट को डिस्प्ले किया जाए हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर ही? यूनिवर्सिटी के अंदर बिल्कुल होना तो चाहिए। हमने बोला भी है, हमने काफी बार बात हमारी हुई है, हमारे जितने भी प्रिंसिपल आते हैं हमने उनसे भी बात की है। अभी हमारी प्रिंसिपल है प्रोफेसर रूबी, वो हिंदी डिपार्टमेंट की हैं। अच्छा। तो काफी अच्छी हैं, वो सपोर्ट कर रही हैं, हमने उनको भी बोला है। हमारे जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनसे भी बात हुई है, तो वो अभी ये चल रहा है। वहाँ पे हो सकता है कि वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दें, बिल्डिंग दें, और गैलरी की भी हमने उनसे बात की कि हमें एक प्रॉपर गैलरी दो डिस्प्ले करने के लिए, जिसमें हम अपने बच्चों के काम जो हैं, जैसे हमारा बच्चा जो पास आउट होता है, जहाँ उसकी जब एग्जाम आते हैं, तो हम उसके जो काम है वो हम डिस्प्ले कर सकें। तो एनुअल जो एग्जीबिशन होती है वो हम वहाँ पे लगा सकें बच्चों की, और हम अपने काम भी अगर हो तो वो भी वहाँ पे कभी डिस्प्ले करें, फैकल्टी के मेंबर्स जो हैं। तो ऐसा होना चाहिए, वो कर रही है सपोर्ट। अब कब तक ये होता है कंप्लीट, ये अब वही बताएंगे, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, गैलरी मिले, और हमारे साथ हम तो चलो पढ़ाते क्लास में ही होते हैं, हमारे बच्चों को प्रॉपर एक क्लास मिले, क्लास रूम मिले, जो स्टूडियोज हैं, जैसे स्टूडियो बाहर हैं वैसे स्टूडियो अगर हमें मिले तो एक काम करने का अलग ही एक माहौल है, फिर मजा भी आता है काम करने में। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और क्या वो हमारे पास है? बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक अलग से एक बिल्डिंग होनी चाहिए। अच्छा। म्यूजिक और फाइन आर्ट की, म्यूजिक की अलग से, फाइन आर्ट की अलग से, और हमारी जैसे पेंटिंग का अलग है, स्कल्पचर का अलग है, और अप्लाइड आर्ट का अलग है। अच्छा। और हमारे अभी उसमें जो कोर्स चलते हैं, 4 कोर्स होते हैं हमारे पेंटिंग में ही। ठीक। उसके लिए पेंटिंग फाउंडेशन के लिए अलग से एक बड़ा हॉल चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चे काफी आते हैं, उसके लिए एक बड़ा हॉल चाहिए। फिर आगे हमारा डिग्री जो आती है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो फाइनल ईयर है, उनके लिए अलग से, सेकंड ईयर के लिए अलग से एक रूम चाहिए, बड़ा हॉल चाहिए, और थर्ड ईयर के लिए बड़ा हॉल चाहिए, फोर्थ ईयर के लिए बड़ा हॉल चाहिए, जिसमें प्रॉपर एक स्पेस बच्चा अपना काम करे, ईजल लगाए, कैनवस रखे, उस पर काम करे, और उससे स्पेस चाहिए काम को देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं यहीं पे काम किया तो वो पता नहीं चलता है, जब हम बड़ा काम करेंगे तो उसके लिए ईजल, प्रॉपर एक स्पेस चाहिए काम को देखने के लिए, एक डिस्टेंस हमें चाहिए कि काम कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि पास से हमें पता नहीं चलता है। तो वो थोड़ी सी स्पेस की हमें अभी है, दिक्कत है, पर हम मैनेज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जल्दी ही हमें वो मिल भी जाए, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात जरूर पहुंची होगी, और ऐसे इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की अशद जरूरत है, इंशाल्लाह जरूर पूरी होगी। जी बिल्कुल। और मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे बच्चे जो है एक दायरे के तहत महदूद नहीं होते कि हमें पहले ये मिल जाए तब जाके हम अपना जो है टैलेंट दिखाए। हमें याद है इकरा, जब हम वहाँ पे हुआ करते थे यूनिवर्सिटी में, तो फॉल चिनार का एक बहुत बड़ा आया था वो, क्योंकि वो दरख्त जो है वो गिर गया था, चिनार का पेड़, और हमारे बच्चों ने उस पे अपना जितना भी टैलेंट था उनका, जो भी आर्ट था वो दिखाया था, और इंटरनेशनली उसको जो है लोगों ने कवर किया, बहुत फेमस हो गया था वो फॉलन चिनार। खैर आगे बढ़ते हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगी एज एन इंस्ट्रक्टर, आपको क्या लगता है कश्मीर में खासकर क्या फ्यूचर है आर्ट का, पेंटिंग का खास? फ्यूचर तो काफी अच्छा है, ऐसा नहीं, हम ये नहीं बोल सकते कि फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर आर्ट का काफी अच्छा है, पर यह है कि थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत है। जैसे हम तो अपनी तरफ से हम बच्चों को सपोर्ट करते ही हैं, कहीं भी अगर हमें कोई व्हाट्सएप पे या कोई अगर हमें मेल आती है कि यहाँ पे आप अप्लाई करो, तो उसे हम अपने बच्चों के साथ भी शेयर करते हैं कि आप भी उसमें अप्लाई करो, तो वो भी करते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा काम सिलेक्ट नहीं होता, हमारे बच्चों का काम सिलेक्ट होता है, उसमें हमें ज्यादा खुशी होती है। बिल्कुल। तो हम तो चाहते हैं कि और अच्छा एक प्लेटफॉर्म, जैसे गैलरी जो है, यहाँ पे अगर गैलरी हो जाए, स्टेट अपनी तरफ से सपोर्ट करे, तो आर्ट तो बहुत है यहाँ पे, काफी टैलेंट है, ऐसा नहीं है, काफी अच्छे काम करने वाले हैं जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो और वो बाहर जा नहीं सकते और यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा, फिर जिसके कारण फिर उनको कोई और सोर्स ढूंढना पड़ता है।
کام کرنے کے لیے. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہی اگر اچھا ان کو پلیٹ فارم ملے تاکہ ان کو ادھر ادھر آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہ پڑے. چونکہ آپ کے سولو ایگزیبیشنز کئی سارے ہوئے ہیں، یہاں بھی باہر بھی ہوئے ہیں، اور کئی سارے اعزازات سے آپ کو نوازا بھی گیا ہے. اب چونکہ آپ کے سولو ایگزیبیشنز باہر بھی ہوئے، یہاں بھی ہوئے، قدردان تو ہر جگہ موجود ہے، اور جب تک آرٹ کے قدردان موجود نہیں ہوں گے، جب تک وہ نہیں دیکھیں گے، تب تک مجھے لگتا ہے یہ سارا پروسیس جو ہے انکمپلیٹ ہے. کیا لگتا ہے آپ کو فرق کہاں پہ آپ محسوس کرتے ہیں جب آپ یہاں کے آرٹ کے قدردانوں کو دیکھتے ہیں اور باہر کے آرٹ کے قدردانوں کو دیکھتے ہیں، رجحان دیکھتے ہیں یہاں کے لوگوں میں؟ یہاں بھی سپورٹ کرنے والے بہت ہیں، آرٹ کو سپورٹ کرنے والے کافی ہیں، پر یہ ہے کہ صرف سپورٹ کر کے تو بات نہیں چلے گی. جو جس کی کوئی جاب نہیں ہے، جو فری لانس آرٹسٹ جو کام کر رہا ہے، جب تک اس کا کام بکے گا نہیں یا کوئی خریدے گا نہیں تو وہ اپنا گزارا، اپنے گھر کا گزارا کیسے کرے گا؟ اور یہ جو ہماری آرٹ فیلڈ ہے یہ کافی مہنگی ہے، اس میں کلر ہی کافی مہنگے آتے ہیں، کینوس لینا ہو، پیپر لینا ہو، وہ کافی کاسٹلی ہے. تو اس کے لیے تو اس کو کام اس کا جب تک بکے گا نہیں تب تک وہ کیسے کرے گا؟ تو پھر پرابلم وہاں آتی ہے جب وہ یہاں سے باہر نہیں جا پاتا ہے، یہاں پہ اس کا کام نہیں بکتا ہے، تو پھر وہ بولتا ہے چل ٹھیک ہے، پھر وہ ایز اے ٹائم پاس جب بھی کبھی من کیا تو پھر وہ کام کرے گا، ورنہ وہ کام بند ہی ہو جاتا ہے یہاں پہ. جبکہ ہمارے یہاں بہت اچھے اچھے آرٹسٹ ہیں کام کرنے والے، جنہوں نے اپنے کام بند کر دیے ہیں. تو یہ ہے کہ اب گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے، جہاں کسی طرح سے اگر وہ باہر جائے، کیونکہ باہر میں کیا ہے کہ کافی ساری گیلریز ہیں، اور گیلریز جو ہیں وہ ساری کمرشلائز ہیں. تو وہ آرٹسٹ ان کو وہ نہیں چاہیے جس کا کام اچھا ہے، ان کو آرٹسٹ وہ چاہیے جس کا کام بکتا ہے اور جس کے پیچھے کوئی سپورٹ ہے. اگر کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو وہ اسی کو سپورٹ کریں گے آگے، ورنہ اب جتنا مرضی اچھا کام کرنے والا ہوگا وہ نہیں پوچھیں گے. یہ پالیٹکس ہر ایک گیلری میں، کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا اپنا انفراسٹرکچر کھڑا کیا ہوا، ان کو بھی لگتا ہے کہ ہم نے پیسہ لگایا ہے تو پیسہ کمانا بھی ہے. تو وہ پھر ویسے ہی آرٹسٹوں کو سپورٹ کرتے ہیں جن کا آگے ہی نام چل رہا ہو، پھر جہاں پھر ویسے لوگوں کو سپورٹ کریں گے جن کے پیچھے کوئی آرٹسٹ کھڑا ہے، جس کے پیچھے کوئی ہے، تو وہ ویسے ہی لوگوں کو سپورٹ کریں گے. ورنہ بہت سارے آرٹسٹ ہر سال انڈیا میں کتنے آرٹسٹ، کتنے اسٹوڈنٹ جو ہے پاس آؤٹ ہوتے ہیں، پر وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلے گئے. اور کافی اچھا کام کرنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، آرٹسٹ ہیں، جن کو کوئی نہیں دیکھتا اور پہچانتا. بالکل بجا فرمایا آپ نے. اس میں ایک تو بہت زیادہ محنت جاتی ہے، بہت وقت لگتا ہے، اور پھر صرف وقت ہی نہیں ہوتا بلکہ آپ کو ذہنی طور بھی اس کے ساتھ بالکل پوری طرح سے جڑ جانا ہوتا ہے، اس کے بعد مٹیریل لانا ہوتا ہے، تو بہت کچھ ہوتا ہے اس میں. تو آپ سے سر ہم جاننا چاہیں گے، چونکہ آپ خود بہت کچھ بناتے بھی ہوں گے، ظاہر ہے آپ کے یونیورسٹی کے ٹائم کے بعد، تو ذاتی طور آپ کو کیا پسند ہے، کیا کچھ بناتے ہیں آپ؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا ایسا رجحان ہوتا ہے کہ ہم نے پورٹریٹس وغیرہ وہ چیز ڈپکٹ کرتے ہیں. ایکچولی میرا اپنا جو کام ہے، میں کریٹو تو سارے ہی کرتے ہیں، پر میرا جو تھیم رہتا ہے، جیسے پہلے میں ایک سیریز پہ کام کر رہا تھا، وہ تھی ایک بہروپیہ کر کے سیریز. اچھا. تو اس پہ کافی کام کیا میں نے، تو پھر اسی پہ جو میں نے بولا کہ بڑودہ میں جو بوال ہوا، تو اسی سیریز کو لے کے ہوا تھا، کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگ تھے جن کو وہ سیریز اچھی نہیں لگی اور وہ آرٹسٹ بھی نہیں تھے. تو اسی سیریز کو ابھی بھی میں بیچ میں کنٹینیو کر رہا ہوں بیچ میں، اور بیچ میں ابھی میں نے ایک اور سیریز پہ کام کیا ہے جس کا نام ہے باربر وائر. تو اس پہ میں کام کر رہا تھا، کیونکہ یہاں پہ وہ سارا سینیریو جتنا بھی ہے وہ کشمیر کو لے کے ہی تھا، کیونکہ یہاں پہ اتنی بیوٹی ہے، اتنے کلرفل ہے، کشمیر اتنا پیارا ہے، پر پھر بھی ایک ڈر سا ہمارے دل میں رہتا ہے، وہ چاہے لوکل ہے کوئی بھی ہے. تو وہ اس کو میں دکھا رہا تھا، کیونکہ وہ دکھا رہا تھا میں وہ باربر وائر کے تھرو، کیونکہ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایک وائر لگی ہوتی ہے، تو ایک دماغ میں ایک ٹینشن سی ہوتی ہے، یار یہاں پہ کچھ ہوگا، یہاں پہ اگر یہاں پہ انہوں نے یہ راستہ بند کیا ہے تو آگے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا. آرٹسٹ کے ذہن میں الگ ہی ایک سینیریو چل رہا ہوتا ہے اس تعلق سے. اور جہاں تک آرٹ کی بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایکسپریشن آف لائف ہے، اس میں ایستھیٹک اور اسپرچول ویلیوز جڑے ہوتے ہیں، اور لیکن آج کل اسے کمرشلائزیشن کے استاق پہ لانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، ضرورت بن چکی ہے، کیونکہ یہاں سے کمانا بھی ہے. آپ کے ساتھ دلچسپ گفتگو ہماری ہوئی آج کے پروگرام
में और कई सारे ऐसे बच्चे जो इस आर्ट फॉर्म की और अपनी दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें आज का प्रोग्राम हमें उम्मीद है कि बहुत पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे यहाँ स्टूडियो में तशरीफ फरमा हुए और हमारे यहाँ स्टूडियो की जीनत बनाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे। हमें कैसे पता चला? बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप भी हमारे साथ बराबर 9 बजे तक जुड़े थे और हमें उम्मीद है कि घर बैठे जितने भी नाज़रीन हैं वो भी टीवी सेट्स के सामने ही 9 बजे तक बैठे होंगे। फिलहाल आज के प्रोग्राम से लेते हैं रुखसत इस वादे के साथ कि कल फिर से लेके आएंगे आप ही का पसंदीदा मॉर्निंग शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।